أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورہ التغابن ہے اور آیت نمبر 9 میں یہ لفظ آیا ہے یوم التغابن، تو اس سے ہی اس سورت کا نام سورہ التغابن ہے. تغابن یہ لفظ غبن سے ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے غبن. اس کے معنی یہ ہیں جس کے اندر ایک طرح کا دھوکہ بھی پایا جاتا ہے اس کے معنی میں. پھر یہ کہ کسی کی چیز پر قبضہ کر لینا، یہ بھی اس کے معنی میں بات شامل ہے. تو یہ لفظ جب آئے گا اس صورت میں تو یہ دو معنی یا معنی کے یہ دو حصے جو ہیں اس کے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک تو یہ کہ دھوکے کی صورت ہے، اور دوسرے یہ کہ دوسرے کی جگہ پر دوسرے کی چیز پر جو ہے وہ قبضہ ہو جانا، یہ بھی اس میں لفظ غبن کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں. اور بھی بہت سے معنی ہیں عرب کے اندر، تو خاص طور پر عربی زبان میں یہ بہت وسیع معنی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، مگر میں اردو زبان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دو جز اس میں پائے جاتے ہیں. ان دونوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو وہ لفظ جب آئے گا تو انشاءاللہ اس وقت معلوم ہوگا کہ کیا معنی ہوئے. اس صورت مدنی ہے، اگرچہ بعض روایتیں صحابہ کے اقوال ایسے ملتے ہیں جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ صورت اس کا ایک حصہ مکی ہے اور دوسرا مدنی ہے، لیکن میجارٹی مفسرین کی اسی طرف گئی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اسی لیے اوپر لکھا ہوا بھی یہی ہے کہ مدنی ہے. بظاہر یہ کہ یہ بعد ہجرت شروع دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. مضامین اور انداز بیان بھی یہی بتلا رہا ہے کہ بعد ہجرت شروع زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت کے مضامین میں پچھلے جو اگر دیکھا جائے تو پچھلے جو صورتیں اب تک آ رہی ہیں، اب تک پڑھ چکے ہیں، سورہ جمعہ، سورہ الحشر یا سورہ صف، ان سب سے مضمون کی مناسبت ہے. ابتدا میں تو مضمون یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، اس کو دیکھنے ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے. ایک خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. یہ خود سے نہیں بندگی، ایسا نہیں کہ خود دل چاہا آپس میں ایک دوسروں کی چیزیں جڑ گئیں اور خود ہی بن گئیں. یہ جو حکیمانہ نظام ہے اور بڑا مضبوط کہ جس میں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں، کہیں بال برابر اس مشین کے چلنے میں، جو اس کائنات کی مشین ہے اس کے چلنے میں بال برابر فرق نہیں ہے. یہ کسی کے چلائے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ نظام تو خدا کا بنایا ہوا ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جس خدا نے اس نظام کو بنایا ہے، اسی نظام کا ایک ایک جز خاص طور پر تمہارا اپنا وجود. اللہ نے تم کو ایک شکل و صورت دی، اللہ نے تمہارے اندر صلاحیتیں پیدا کی،
تمہیں وہ اختیار دیا کہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے دو چیزوں میں سے ایک چیز سلیکٹ کر لو اور ایک کو لے لو اور دوسرے کو چھوڑ دو. یہ اختیار جو پیدا کرنے والے نے تم کو دیا ہے اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. یہ کوئی ایک کھیل کود نہیں ہے کہ محض ایک کھیلتے کودتے بھاگتے دوڑتے ایک کام ایسا ہو جائے. دراصل اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں پیدا کر کے اور تمہیں یہ اختیار دے کر کے اس بات کو دیکھنا چاہا ہے کہ تم اپنے اختیار کو کہاں استعمال کرتے ہو. آیا اس راستے کو اختیار کرتے ہو چلنے کے لیے کہ جو راستہ اللہ کو پسند ہے، یا اس راستے پر چلتے ہو کہ جو اس کو ناپسند ہے؟ ایک ہے راستہ ایمان کا، دوسرا راستہ ہے کفر کا. تم اپنے اختیار کو کہاں استعمال کرتے ہو، اللہ اس کو دیکھتے ہیں. پھر جب ایمان اور کفر کا اختیار دیا ہے تو پھر لازمی طور پر اس کی سزا اور جزا بھی ہے. جب کام کسی کے کوئی سپرد کیا جاتا ہے تو لازمی طور پر اس کی چیکنگ بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کام سپرد کرنے والے نے کام تو سپرد کر دیا اور اس کے بعد وہ غافل ہو گیا کہ جس طرح چاہے تم کام کرو. یہ نہیں ہو سکتا. کام دینے والا چیکنگ کا حق رکھتا ہے اور وہ بے وقوف ہوگا وہ کام دینے والا اگر چیک نہ کرے. اس لیے چیکنگ اور جزا اور سزا یہ فطرت کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے. اس لیے جن لوگوں نے ایمان کی راہ نہیں اپنائی اور آخرت کے یقینی ہونے سے انہوں نے انکار کیا، اللہ میاں نے ان کو دنیا میں یہ سزا دی کہ ایک تو یہ کہ جب اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مانا تو دنیا کے فلسفوں کی بھول بھلائیاں میں وہ بھٹکتے پھرے، راستہ نہ مل سکا ان کو. سمجھ میں آیا؟ دنیا کے فلسفے آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی تو کیپٹلزم ہے تو کبھی کمیونزم ہے، کبھی جناب وہ اخلاقیات کی راہ سے فلسفے آتے ہیں تو کبھی اکنامکس کے راہ سے آتے ہیں. قوموں کی قومیں اور ملک کے ملک اس فلسفوں میں الجھ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ نجات اور کامیابی کا سرا ہاتھ نہیں آتا. یہ تو ایک اللہ کی یوں کہ یہ ایک عذاب ہے دنیا کی زندگی کا. اور دوسرے یہ کہ آخرت کا جنہوں نے انکار کیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹیسٹ اور چیکنگ جو ہے اس سے وہ فارغ کر لیا اپنے آپ کو. جس کمپنی کے اندر ملازمین یہ سمجھ بیٹھیں جس طرح چاہے کام کر لیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کمپنی کا تو بٹا بیٹھنا ہی ہے. اس میں کام کرنے والے جو ہیں ان کی اخلاقیات کا کیا حال ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ وقت پہ آئیں گے نہیں، وقت پہ جائیں گے نہیں، کام کچھ کریں گے نہیں، سارے تو نظام بگڑ جائے گا. تو آخرت کے انکار کے نتیجے میں اخلاقیات کا جو دیوالہ نکلتا ہے ان افراد اور قوموں کا، یہ ایک دوسری سزا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور یقین علی الآخرہ کے نتیجے میں جو اعمال اور اخلاق، جو انسانی اعمال اور اخلاق کی جو درستگی ہوتی ہے جس سے دنیا میں امن اور چین قائم ہوتا ہے، وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی اس صورت میں فرما رہے ہیں. آگے پھر تنبہ اور متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی اور انکار آخرت کی راہ اپنائی ان کی دنیا میں تباہی اور بربادی تاریخ کے اندر محفوظ ہے. تم دیکھ لو، اگر تم اسی راستے چلنا چاہتے ہو تم بھی تیار ہو جاؤ اس تباہی کے لیے. تباہی نہیں چاہتے اس راستے کو چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو. یہ ہو گئی بات. اس کے بعد آخر میں مؤمنین کو خطاب ہے کہ مسلمانوں کو دو چیزیں کہی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو آفتیں اور مصیبتیں دنیا میں کسی پر آتی ہیں اللہ کی طرف سے، جو بھیجتا ہے وہی ہٹاتا بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مصیبت بھیجی بھی اللہ کی اور ہٹانے کے واسطے کسی اور کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ. اللہ سے جو اپنا رشتہ توڑے گا مصیبتوں سے گھبرا کر، اس کو کوئی راستہ کہیں اور کوئی روشنی اس کو ہدایت کی اور نجات کی ملنے والی نہیں. مصیبت تو جب ہی ہٹے گی جب اللہ ہٹائیں گے، لیکن اس نے اپنے لیے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر کے ایک اور مصیبت اپنے ذمہ مول لے لی. اس لیے مومن کو مصیبت میں بھی اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے اور ایمان اور یقین کا راستہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. مصیبتوں میں کتنا بھی مبتلا ہو لیکن اس کا ایمان جو ہے اس کی شمع روشن رہنی چاہیے اور اس میں ذرا کسی قسم کا گویا کمزوری اور تزلزل نہ آنے پائے. دوسری بات یہ کہ اللہ کا حق سب سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اسی نے تو پیدا کیا، اسی نے ساری قوتیں دی ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اسی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو. سب سے بڑا حق اللہ کا ہے.
بے شک محبتیں اوروں کی بھی ہیں، اولاد کی، بیویوں کی، یہ سب ہے، شوہروں کی، مگر یہ نہ ہو کہ اللہ کی محبت نیچے اور ان کی محبت اوپر آ جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے راستے میں یہ روڑا بن جائیں گے، اور تب یہ تمہارے لیے محبتیں دشمنیاں بن جائیں گی۔ سمجھا؟ یہ جو جن سے تم محبتیں کرتے ہو یہ تمہارے محبوب نہیں، یہ پھر دشمن ہیں جو تمہیں تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے تمہیں اس بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، حقوق ضرور ادا کرو، مگر ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حق جو ہیں اس سے متاثر ہو جائیں، ورنہ پھر یہ دوستیاں نہیں، یہ دشمنیاں ہیں۔ یہ مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو چلیے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح پڑھتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ گن کہیں کو گائیں گے، اسی کے گائے جاتے ہیں کہ جس کا حق ہوتا ہے، اگر کسی کا کوئی حق نہ ہو تو کہیں کو اسے گن گائیں۔ یہ تسبیح پڑھنا خود اس بات کی علامت ہے، اور ایک اللہ کی تسبیح پڑھنا کہ اس اللہ کا حق اس کو ہر ایک چیز آسمان اور زمین کی پہچانتی، تو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، خالق کے حق کو مخلوق پہچان رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد، اس نے پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا، بلکہ سارا نظام اس کے چلائے چل بھی رہا ہے، وہی مدبر ہے، وہی منتظم ہے، اس لیے فرمایا اسی کی حکومت اور بادشاہت ہے، اور اسی کے لیے دراصل حمد اور ستائش ہے۔ اس لیے تعریف کسی کمال کی ہوتی ہے، کیوں بھائی بے کمالی کی بھی ہوتی ہے تعریف؟ کہنا کہ صاحب قابل تعریف ہے اس کی بدصورتی، بھائی کوئی تعریف ہوئی؟ قابل تعریف ہوگی خوبصورتی، قابل تعریف ہوگی کسی کی امیری، قابل تعریف ہوگی کسی کا ہنر اور کمال، کمال کی تعریف ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجموعہ ہے کمالات کے، وہاں کوئی بھی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں یہ کہہ دیں یہاں جو ہے تھوڑی کمی رہ گئی، مجموعہ ہے، جامع ہے کمالات کے۔ اس واسطے جب جامع کمالات ہیں تو حمد بھی دراصل اسی کی ہوگی، تعریف بھی دراصل اسی کی ذات کی ہوگی۔ کسی اور کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو یوں کہیے کہ وہ بھی اسی درجے میں کہ وصف بھی دوسرے کا دیا ہوا، لہذا تعریف بھی اسی حد تک ہے۔ لیکن اللہ کے اندر جو اوصاف ہیں وہ کسی کے دیے ہوئے نہیں، ٹائم بینگ نہیں ہے، ازل سے ہیں، ابد تک ہیں اور مکمل ہیں، تب حمد بھی دراصل اسی کی ہے۔ اسی واسطے الحمدللہ جب آپ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ تمام اور ہر طرح کی تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ہماری اور آپ کی اگر کوئی تعریف بھی کرے تو عارضی ہے، جیسے اوصاف عارضی، تعریف بھی عارضی، جیسے وصف نامکمل، تعریف بھی نامکمل، لیکن اللہ کی تعریف اس لیے مکمل کہ اس کی ہر صفت مکمل۔ تو فرمایا لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس لیے تنہا خالق اور تنہا جو ہے مالک اور تنہا مدبر اور منتظم۔ هو الذی خلقکم، اسی نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم کو اختیار دیا تھا پیدا کر کے کہ جون سی چاہے راہ اختیار تم اپناؤ، تم میں سے بعض نے کفر کی راہ اختیار کی، تم میں سے بعض کافر ہو گئے اور بعض تم میں سے مومن ہو گئے۔ واللہ بما تعملون بصیر، یہ کفر و ایمان دنیا میں نہیں رہ جائے گا، اللہ خوب دیکھ رہے ہیں کہ تم نے کون سا راستہ اختیار کیا، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو تم نے کس طرح استعمال کیا، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ آگے فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ۔ لفظ حق جب کسی فعل کی نسبت سے آئے، جیسے جب کسی قول کی نسبت سے حق کا لفظ آئے، کہنے لگا بھائی اس کا قول برحق، کیا مطلب؟ اس کا قول برحق جب بولیں تو کیا مطلب ہوتا؟ سچا۔ سمجھ میں آیا؟ تو جب فعل کے ساتھ لفظ حق کا لفظ آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ فعل حکیمانہ ہے، عقل مندی کا فعل ہے، دیوانگی کا فعل نہیں ہے، یہ ہے برحق۔ سمجھ میں آیا؟ تو اسے فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ ہے برحق ہونے کے معنی۔ یہ ایک کھلنڈرے کا ایک کھیل نہیں ہے
کہ کھیلتے ہوئے جیسے بچے جو ہیں وہ اپنا گراؤنڈا بنا لیا ریت کو جمع کر کے، اللہ میاں نے بھی ایسا ایک کھیل کر لیا، بلکہ حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ وَصَوَّرَكُمْ، تمہیں ایک صورت دی ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر بہترین صورت تم کو عطا کی۔ بہترین صورت اس اعتبار سے کہ آپ دیکھیں دوسری مخلوقات کو، کہ دوسری اور جو مخلوق ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس کے لیے خود قرآن حکیم میں فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی رینگنے والے اور چلنے والے جو جاندار چیزیں ہیں ان میں سے کس طرح پیدا کیا؟ کچھ تو وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ جو ہیں وہ 2 پیروں کے بل چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی 4، کچھ 4 پیروں کے سہارے چلتے ہیں، مگر منہ سب کا جو ہے نیچے ہی کو ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ سب کا منہ نیچے کو ہے، 2 پیروں سے کودنے والا جانور بھی منہ نیچے کو کر کے جاتا۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح پیدا کیا کہ اس کے اگر پیر نیچے ہیں تو سر اوپر ہے، سیدھا اس کا قد ہے، اسی طرح وہ چلتا ہے۔ آپ اس کو جانوروں کی چال چلوانا چاہیں تو اسے چلا ہی نہیں جائے گا، سمجھ میں آیا؟ اور جانوروں سے اگر انسان کی چال چلوانی چاہیں چلے تو مصیبت بھریں گے، لیکن انسان کی چال یہ رکھی، جانور کی چال وہ رکھی۔ اللہ نے یہ امتیاز بخشا ہے انسان کو کہ انسان اس پوری کائنات میں جو جاندار چیزیں ہیں ان سے بالکل الگ اور ممتاز ہو، سمجھ میں آیا؟ محض کپڑوں سے نہیں بلکہ اپنے جسم سے بھی دوسروں سے ممتاز ہو، اس لیے کہ یہ امیر ہے، دوسری مخلوقات معمور ہیں، اس کی وجہ دوسروں سے ممتاز ہے اور خوشنما ہے۔ دیکھیے کیا ذرا سوچیں آپ، میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی دنیا کا کوئی انسان ہو، کیا اگر اس سے پوچھا جائے ہاں صاحب آپ یہی قد و قامت چاہتے ہیں یا فلانے جانور کی شکل چاہتے ہیں، کوئی چاہے گا؟ ہاں اللہ میاں میری شکل بدل کے فلانے جانور کی بنا دیجیے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ چاہے وہ کھیل کے طور پر کیوں نہ ہو، یہاں جو تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں لوگ جانوروں کی شکل بنائے پھر رہے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کبھی کبھی تماشے دیکھتے ہوں گے ٹی وی پر یا اس پہ، جانوروں کی شکل بنا رہے ہیں۔ ارے بھائی تو کیا مطلب، تمہاری اپنی شکل اچھی نہیں تھی جو اللہ نے بنائی کہ اس کو تم بدل کر کے جانور کی شکل اختیار کرنا چاہ رہے اور وہ بھی ایک یوں کہیں اس سے لطف لے رہا؟ حقیقتاً انسان جو ہے اگر اس سے پوچھا جائے تم مستقل اپنی شکل کو بدلوا کر کسی جانور کی شکل میں آنا چاہتے ہو؟ نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ اللہ نے جس شکل پر ہم کو پیدا کیا، جسم کی جو ساخت ہم کو عطا کی، جانوروں میں سب سے بڑھ کر یہی ہے، جانداروں میں یہی ہے فاحسن صورکم، اللہ نے تم کو بہترین صورت پیدا کی۔ ایک تو یہ، دوسرے ایک اور حدیث بھی ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب اپنی صورت پر پیدا کرنے کے کیا معنی ہے؟ یہی جو ہے علی صورتہ ہی، جس کے ترجمہ میں کر رہا ہوں اپنی صورت، اس کے معنی کیا ہو؟ کیا اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، یا یہ کہ ایک محاورہ ہے کہ بھئی آپ تو اپنی مثال آپ ہیں؟ کیا معنی ہو گئے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے کوئی دوسرا یا ثانی آپ کا نہیں ہے۔ علی صورت ہی، آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اس کے معنی یہ ہے کہ آدم کا ثانی کوئی نہیں، یعنی بنی آدم کا۔ علماء دونوں طرف کے ہیں، اس لیے کہ معنی کے اندر دونوں امکانات موجود ہیں۔ میں نے اردو میں ترجمہ کیا، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں اسی ترجمے میں بھی، یعنی اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا یا یہ کہ آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی آدم کی جو بھی صورت۔ تو اردو ہو یا عربی ہو، دونوں احتمال ہیں اس کے مطلب کے۔ جن لوگوں نے یہ معنی لیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صورت پر پیدا ہوئے ہیں اور اس کے معنی کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، وہ تو یہی ہے کہ پوری کائنات میں دیکھ لیجئے، جانوروں کو اور جانداروں کو دیکھ لیجئے، انسان جو ہے وہ سب سے ممتاز ہے، کوئی اس کی شکل پر نہیں۔ جنہوں نے
یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ نے اپنی صورت پر آدم کو پیدا کیا ہے، تو وہاں انہوں نے اس کے معنی بتلائے ہیں کہ صورت کے معنی ہیں صفت کے. صورت بھی ایک صفت ہے. بھائی آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کا ناک نقشہ کیسا ہے، یہ آپ کی صفت بنے گی نہیں بنے گی؟ سمجھ میں آیا؟ تو صورت بھی ایک صفت کا ایک حصہ ہے. علی صورتہ کے معنی یہ ہے کہ علی صفتی، اللہ نے اپنی صفت پر انسان کو پیدا کیا. پھر صفت کے معنی اخلاق، ارادہ، سوچنا، یہ ساری جو ہیں یہ صفات کے اندر آتی ہیں. اللہ نے اپنی صفت پیدا کی انسان کو. اب آپ دیکھیں اللہ کی صفت ہے مثلا خالق ہونا. انسان وہ الگ بات ہے، اللہ کہاں اور مخلوق کہاں، انسان کہاں. یہ مطلب نہیں اللہ نے اپنی صفت پر پیدا کر دیا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور بندے برابر ہو گئے، یہ کوئی ضروری نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اوصاف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں وہ انسان کے اندر جو بھی اس کی کیپیسٹی اور کیپابلٹی ہے اس کے مطابق اللہ نے اس کے اندر وہ صفتیں رکھی ہیں جو اللہ کی ہیں. اللہ خالق ہے. تخلیق اور پیدا کرنا اور وجود دینا یہ جو وصف ہے یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ نئی نئی شکلیں، نئی نئی چیزیں انسان جو ہے وہ بنا رہا ہے. جانوروں کو دیکھ لیجئے بھئی، جانور اپنے رہنے کے واسطے جو شکل آج سے ہزاروں سال پہلے اس کی بنی تھی آج تک وہی تو چلی آ رہی. سمجھ میں آیا؟ کھانے کے واسطے اس کی جو شکلیں جب سے وہ آیا دنیا میں جو شکل ہے وہی تو چلی آ رہی ہے. نہ اس کا کھانا بدلا نہ اس کا رہنا بدلا، ایک ہی شکل ہے انسان کی. اس میں تخلیق کا مادہ ہے ہی نہیں. لیکن انسان جو ہے وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر تغیرات، جس نے اس کے اپنے اس صفت خلق جو اللہ کی اصل صفت ہے، جب انسان میں اس کا اثر پڑا تو کیا ہوا؟ رہنے کے انداز جو ہے وہ نئے اور نرالے، پہننے کے انداز نرالے، کھانے کے انداز نرالے. آج سے زیادہ دور نہیں، 100 سال پہلے کی انجینئرنگ اور آج کی انجینئرنگ زمین و آسمان کا فرق ہے. 100 سال پہلے کی ٹیکنالوجی اور آج کی ٹیکنالوجی زمین اور آسمان کا فرق ہے. 100 سال پہلے کے کھانے کا انداز اور آج کے کھانے کا انداز زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک ایک چیز بدل رہی. یہ صفت خلق کا جو اثر پڑا انسان پر، آپ اس کا کرشمہ دیکھ رہے ہیں، دوسری مخلوقات میں وہ نہیں. اسی طرح مثلا اللہ سبحانہ و تعالی مالک، اس صفت کا اثر پڑا انسان پر، تو مالک ہو جانے کا یہی معنی نہیں ہے کہ کاغذات میں نام لکھ دیا گیا کہ فلاں صاحب فلاں چیز کے مالک ہے. ارے بھائی مالک ہے تو مالکانہ تصرف کرنا اس کی تمیز اور سمجھ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے انسان کو مالک ہونے کا، یہ اپنی جو صفت ہے اللہ کی، وہ جب اس پر اثر ڈالا اور انسان میں وہ خوب پیدا ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کا مالک بنتا ہے، اس کا استعمال کس طرح سے کرتا ہے. گھر کا مالک بنتا ہے، اس کا استعمال کس طرح کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کپڑوں کا مالک بنتا ہے، اس کا استعمال کس طرح کرتا ہے. ایک ایک چیز کا مالک بن کے ان کا صحیح وہ استعمال کرتا جاتا ہے، اور جہاں جہاں غلطی کرے وہی نقصان پہنچتا ہے. جانوروں میں صلاحیت ہی نہیں مالک بننے کی. سمجھ میں آیا؟ ان میں صلاحیت ہی نہیں. وہ نہ مالک بن سکتے ہیں اور نہ مالکانہ وہ تصرف کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر. تو یہ ہوا مالک ہونا. اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں اللہ کے. اب مثلا اللہ سبحانہ و تعالی سخی ہیں، جواد ہیں. جود اور سخاوت یہ اللہ کی صفات میں سے. انسان کے اندر بھی یہ صفت رکھی. جب اس صفت سے انسان کام لیتا ہے تو سخاوت کا دریا بہا دیتا. تو یہ ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی صفات خداوندی جو ہے اس کے اندر رکھی. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اخلاق خداوندی پیدا کرو، یعنی اچھے اخلاق پیدا کرو، برے اخلاق اپنے اندر سے دور کرو. شجاعت، جواں مردی، اور اسی طرح سے دوسروں کی مدد کرنا، اور سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، انصاف کرنا، رحم کرنا، مہربانی کرنا، شفقت کرنا، یہی تو اللہ کی صفات ہے. یہ اپنے اندر پیدا کرو. ان کے اپوزٹ جو صفات ہوں گی وہ اللہ کے اندر نہیں، لہذا اس سے اپنے کو بچاؤ. تو یہ یہاں جو فاحسن صورکم فرمایا یہ ہے وہ اچھی صورت پر پیدا کرنا.
فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ جو بہترین صورت دی گئی ہے یہ ویسے ہی نہیں دی گئی۔ پھر اس اچھی صورت سے مراد خوب سمجھ لیجئے خالی یہ چہرہ مورا ہی نہیں ہے، صورت کے اندر جب صفت کے معنی ہوئے تو وہ سارے اخلاق اور سارے کمالات ظاہری اور باطنی وہ سب کے سب آ گئے۔ تو اللہ نے تمہیں جو ایک جامع قسم کی مخلوق تم کو پیدا کیا ہے، جامع مخلوق، وہ کس لیے؟ اس لیے کہ تمہارا امتحان لینا ہے کہ تمہیں یہ اختیار جو دیا گیا ہے اس اختیار کو تم صحیح استعمال کر رہے ہوگے، کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا، اس وقت میں تم کو بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اور جو اختیار تم کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیسے اپنے اس اختیار کو استعمال کیا۔ اس کے لیے فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اپنے اس جواب کے واسطے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، باقی یہ کہ تمہارے اپنے ان حرکات اور سکنات اور اعمال اور افعال، فرمایا اللہ خوب جانتا ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جس کو تم چھپا کر کرتے ہو اور جس کو تم علانیہ کرتے ہو۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، اس واسطے تمہارے اچھے اور برے کی سزا اور جزا اچھی طرح دے سکے گا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اعمال اور افعال تو فرشتوں کو بھی معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تک سینوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا کہ کیا تم سے پہلے جو کافر گزر چکے ہیں ان کی خبریں نہیں ملی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، کیا ان کا انجام ہوا؟ فرمایا کہ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، انہوں نے اپنے کیے وبال کو چکھا، مزہ چکھا اس کا۔ ہماری کسی سے نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے، یہ نہیں ہے کہ صاحب جس سے دوستی ساتوں خون معاف ہے جو چاہے سو کرتا پھرے، اور جس سے دشمنی ہے وہ اس کے چیز پکڑ کرنے بیٹھ جائے۔ جو کچھ دنیا میں عذاب ہے وہ انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، حرکتیں کرتا ہے اس کا مزہ چکھتا ہے۔ فرمایا انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا تھا کفر کا، اس کی سزا ان کو مل کر رہی دنیا میں، جس کو میں نے ابھی بتلایا تھا شروع میں، کہ ایک تو یہ کہ دنیا کے فلسفوں کے میں گم ہو کے رہ جاتا ہے، اور دوسرا یہ اخلاقیات کا دیوارہ نکل جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے بتلائی تھی کہ کفر کے نتیجے میں یہ چیز ہوتی۔ فرمایا کہ انہوں نے چکھا اپنے ہی اعمال کے وبال کے مزے کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ دنیائی میں ہو کر نہیں رہ جاتا قصہ، دنیا کا عذاب ختم کرنے کے لیے نہیں آتا، وہ سزا دینے کے لیے آتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب اپنی جگہ برقرار ہے، اور وہ کہیں دردناک عذاب ہوگا دنیا کے عذاب سے بڑھ کر، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آیا کرتے تھے، جو ان کے اپنے رسول تھے، ان کے اپنے اندر سے اٹھے ہوئے تھے، کوئی دوسرے ملک سے نہیں چلے آئے تھے، کسی دوسری مخلوق سے نہیں آئے تھے، بلکہ خود انہی کے اندر سے اچھی طرح جانے اور پہچانے افراد ان کو اللہ پیغمبر بنا کر بھیجتا تھا۔ اس لیے رسولہم فرمایا بالبینات، اور بے دلیل کے دعوے کرنے والے نہیں تھے، بلکہ دلیلیں ان کے ساتھ تھیں، بینات تھے، معجزے تھے، نشانیاں تھیں جن سے ان کی پیغمبری ثابت ہوتی تھی۔ بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، جو چیز کہ ہدایت کو سہولت سے حاصل کرنے کا سبب بنتی، اسی کو انہوں نے اپنے لیے عذر قرار دے دیا انکار کرنے کے واسطے۔ بات میرا الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اگر جن رسول بنتا، اگر فرشتہ رسول بنتا، کوئی اور مخلوق رسول بنتا، کہاں سے اسے ہدایت رہنمائی حاصل ہوتی؟ نہ ہوتی۔ رہنمائی حاصل ہوتی ہے ہم جنس سے، سمجھ میں آیا؟ اگر کسی تربیت حاصل ہوتی ہے ہم جنس سے، میں آپ کو دیکھوں آپ روزے رکھ رہے ہیں تو بھائی مجھے بھی روزہ رکھنا آسان معلوم ہوگا، آپ رکھ سکتے ہیں تو میں کیا نہیں رکھ سکتا صاحب، میں بھی رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ جن ہوتے اور میں انسان ہوتا تو آپ روزے رکھتے، میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آسان ہو، میرے لیے تو آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے رہنمائی اور تربیت کے واسطے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ تو جو چیز کہ آسانی کا سبب تھی اس کو انہوں نے عذر قرار دے دیا کہ صاحب ہمارے جیسا ایک انسان جو ہے بھلا بتائیے وہ کہاں سے پیغمبر بن سکتا ہے؟ انہوں نے اسی کو عذر بنایا۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر ہم کو ہدایت دے سکتا ہے؟ سو انہوں نے کفر کر دیا۔
فکفروا وتولوا، اور منہ موڑ کر چل پڑے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے راہ ہدایت کو سے منہ موڑ لیا اپنا. واستغنى اللہ، اور اللہ سے مستغنی ہو گئے. اتنا ڈر تو ان پہ ہونا چاہیے کہ صاحب اگر یہ رسول ہے، مان لیجئے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن یہ امکان تو ہے کہ رسول ہے. اگر رسول ہوا اور پھر ہم نے اس کی بات کو نہ مانا تو تباہی تو ہماری ہی ہے. سمجھ میں آیا؟ تباہی تو ہماری ہے. کم سے کم اتنی بات تو ذہن میں رہتی، مگر ہوتی کیوں؟ جس کو اللہ کا ڈر ہو وہ سوچے ایسی بات. جس کو اللہ ہی کا ڈر نہ ہو تو کہیں کو سوچے یہ سارے خطرے دل میں لائے کیوں؟ اس لیے کہا واستغنى اللہ، اللہ سے مستغنی ہو گئے. واللہ غنی حمید، اللہ میاں کا کیا بگڑ گیا؟ ان کے مستغنی ہونے سے اللہ کا کیا نقصان؟ اللہ تو خود ہی غنی ہے اور قابل تعریف ہیں. تم اگر منہ موڑ کر چلے تمہارا نقصان، تم اللہ کے سامنے جھکو گے تمہارا فائدہ ہے. اللہ کا تو نہ کوئی نقصان ہے نہ فائدہ ہے. واللہ غنی حمید. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے یہ خیال کیا تھا کہ یہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے. یہ دنیا ہی ہے بس، جو کچھ ہے یہیں جینا یہیں کھپنا. قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں ہے، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم کو خوب جتلایا جائے گا جو کچھ تم نے اعمال کیے تھے، اس کی خبر تم کو دی جائے گی، اطلاع دی جائے گی. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے ذرا مشکل نہیں، بہت آسان ہے. کیوں؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا تو مشکل تھا، مشکل ہو سکتا تھا. جب وہ آسان ہوا تو دوبارہ پیدا کر دینا کون سا مشکل کام ہے؟ کما خلقناکم اول مرہ، اس میں سورہ کیا نام ہے، اس میں ہے نا سورہ انبیاء کے آخر، نہیں سورہ انبیاء نہیں، کون سی سورت میں ہے؟ ہاں سورہ انبیاء کے تو آخر میں ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح ہم تم کو دوبارہ لوٹا کر لائیں گے. تو اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا؟ فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اگر تم وہ تباہی نہیں چاہتے اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس روشنی پر کہ جس کو ہم نے اتارا ہے. النور سے مراد قرآن ہے. یہ ہے قرآن اللہ کا نور. نور اس اعتبار سے کہ نور کا اردو میں ترجمہ روشنی ہی کریں گے. روشنی آتی ہے، روشنی کی ضرورت کب ہوتی؟ جب اندھیرا ہو. جب روشنی آ گئی اندھیرا ختم ہو گیا. اندھیرا ختم ہو گیا، فائدہ کیا ہوا؟ کہ صحیح راستہ نظر آنے لگا. قرآن جو ہے وہ نور ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ قرآن کے آ جانے سے حق واضح ہو گیا، حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو گیا. اگر کسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ نور بولا گیا، اگر چونکہ وہ لفظ واضح نہیں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بعض لوگوں نے وہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی، تب بھی اس کے معنی یہی ہے کہ نبی کے تشریف لانے سے دنیا میں وہ اجالا ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا گڈمٹ جو ہے وہ ختم. اب حق حق ہے اور باطل باطل ہے. روشنی مل جاتی ہے، حق کے طلبگار کو حق کا راستہ نظر آنے لگتا ہے. فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے اتارا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہیں تمہارے اعمال سے. بس یہ رکھیے انشاءاللہ، باقی آئندہ. اللہ سے مستغنی ہو گئے، اگر ایسا ترجمہ کیا ہوگا تو اس کی اصلاح کر لی جائے. واستغنى اللہ، اللہ مستغنی ہو گیا، اللہ بھی بے پرواہ ہو گئے. اللہ اس میں سبجیکٹ ہیں، آبجیکٹ نہیں ہے. تو اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ معاف فرمائے. آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله. फरमाया जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमा फरमाएंगे, जिस दिन के सभी को इकट्ठा होना है, यौमुल जमा, क़यामत को यौम जमा कहा गया इसलिए कि अव्वलीन और आखिरीन सब यकजा हो जाएं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए उसको यौमुल जमा कहते हैं। जैसे जुमा, जो फ्राइडे है, जुमा का दिन, उसको भी तो जुमा इसीलिए कहते हैं कि वो मुसलमानों की गैदरिंग और इकट्ठा होने और जमा होने का दिन है। अल जुमातु जामिउल जमाआत, जुमा जो है वो सारी जमातों को जमा करने वाला दिन है। महल्लों में, गलियों में, कूचों में जो मस्जिदें हैं, हर एक में जुमा नहीं होता। जुमा बस्ती के बड़ी मस्जिद में होता है। वो सारे महल्ले की मस्जिदों की जमातें इकट्ठे होकर शहर की एक बड़ी मस्जिद में आ जाती। तो जुमा
کے دن یہی کام ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے الجمعۃ جامع الجماعات۔ تو یوم الجمع قیامت کو کہا گیا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اولین اور آخرین سب اکٹھے ہو جائیں گے، فرمایا اسی دن ہم تم کو بھی کھینچ کے لائیں گے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن جو ہے وہ تغابن کا دن ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس سورت کا نام التغابن ہے، تو اور غبن کے معنی میں نے بتلایا تھا کہ اس کے معنی میں دو چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر پائی جاتی ہیں، ایک ہے نقصان لاسٹ، اور دوسرا ہے دھوکہ، یعنی آدمی سمجھ کچھ رہا تھا ہو کچھ گیا۔ اسی واسطے وہ کم عقل انسان کہ جو معاملات کی حقیقت کو نہ سمجھے اس کو غبین کہتے ہیں۔ غبین وہ آدمی ہے کہ جو معاملے کی حقیقت کو نہیں کو سمجھ پاتا۔ اسی طرح جو